أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. صدق اللہ العظیم. یہ رکوع مکمل ہو چکی ہے. البتہ اس آیت میں وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس میں تھوڑی سی تفسیر باقی ہے کہ یہودیوں پر ذلت چھائی ہوئی ہے، اور من جملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی. البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ توڑا زور شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا. اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں مذکور ہے. موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں. فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چونی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یورپی طاقتیں اسلامی بلاک کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھونی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. صرف قرآن کریم کے ارشاد و حبل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہاں سے ذلت کا سبب بیان فرما رہے ہیں، یعنی اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تھا، اور اس کفر و قتل کا باعث احکام کی نافرمانی اور حدود الشرع سے خروج تھا. اب اس رکوع سے متعلق چند اہم مسائل بیان کرتے ہیں. نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے پانی جاری کیا. نمبر 2، بنی اسرائیل 12 شاخیں تھی، اس لیے آبنوشی اسکیم میں ہر ایک کی رعایت رکھی گئی. نمبر 3، دفع تنازع کے لیے پانی کی تقسیم میں چشموں کی تقسیم یا ایک چشمہ پر باری مقرر کی جا سکتی ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے کا تقاضا ہے کہ فساد نہ پھیلایا جائے. نمبر 5، بنی اسرائیل نے من و سلوہ پر قناعت نہیں کی، اس لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. نمبر 6، زمینداری و کاشتکاری کا شعبہ اپنانے میں کوئی حرج نہیں. نمبر 7، زمینداری و کاشتکاری میں انہماک پر اللہ کو بھول جانا مسلمان کا شیوا نہیں. نمبر 8، انبیاء علیہ السلام کا قتل بدترین جرم ہے. نمبر 9، جرائم کا ارتکاب کی وجہ سے عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.